अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। दिस इज सहर गफूर। नाजरीन, आज हम बात करेंगे स्टेम एजुकेशन के बारे में। स्टेम एजुकेशन क्या है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं और कैसे ये हमारे मेन स्ट्रीम करिकुलम से डिफरेंट है। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शाजिया इकबाल खान ने। शी हैज़ एक्सपर्टीज इन स्टेम एजुकेशन। शी इज़ ऑल्सो अ को फाउंडर ऑफ अ स्कूल विच एक्सक्लूसिवली फोकसेस ऑन स्टेम एजुकेशन। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताती चलूँ, शी इज़ ऑल्सो अ पायनियर ऑफ स्टेम एजुकेशन इन पाकिस्तान। डॉक्टर शाजिया से हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक पैकेज स्टेम एजुकेशन के बारे में। स्टेम एक ऐसा एजुकेशन करिकुलम है जो जदीद तालीमी निसाब को फ़रोग़ देता है। स्टेम मजमुआ है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स का। स्टेम तालीमी निज़ाम स्टूडेंट्स और टीचर्स को एक मुनफरिद अप्रोच फराहम करता है, जिसमें थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पर जोर दिया जाता है। ये रवायती तालीमी निज़ाम के बरक्स सिर्फ एग्ज़ाम्स के ज़रिए स्टूडेंट्स को असेस करने के अलावा क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग और क्रिएटिविटी जैसी एबिलिटीज़ पर भी फोकस करता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि स्टेम तालीमी निज़ाम इस जदीद दौर में कामयाब मुस्तक़बिल की ज़मानत बनता जा रहा है। जी नाजरीन, आपने देखा कि स्टेम एजुकेशन क्या है। इसके बारे में मज़ीद जानते हैं हम अपनी गेस्ट से। डॉक्टर शाजिया, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो। Thank you, Seher. Thank you for inviting me to this show. थैंक यू, प्लेजर इज़ ऑल माइन। अच्छा, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताइए कि स्टेम एजुकेशन क्या है। STEM जैसे कि आप इसके वर्ड्स हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स, और अगर इसके अंदर ए डाल दिया जाए तो ये स्टीम एजुकेशन होता है। सो समहाउ हमारे जनरल पब्लिक में ये एक मिसकंसेप्शन है कि ये कोई एक डिफरेंट करिकुलम है। ये एक डिफरेंट करिकुलम नहीं है, ये एक पढ़ाने का तरीका है कि आप वही सब्जेक्ट्स को किस तरह आपस में इंटीग्रेट करके पढ़ाते हैं, ताकि जो आप बच्चे को साइंस में पढ़ा रहे हैं उसको टेक्नोलॉजी से कैसे लिंक करते हैं, उसको इंजीनियरिंग से कैसे लिंक करते हैं, उसके अंदर मैथ्स कैसे लेके आते हैं। बच्चों को अभी तक पाकिस्तान में ये नहीं समझा पाए कि हर सब्जेक्ट आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता, हर चीज़ दुनिया में इंटीग्रेटेड है। तो जब हम एक गाड़ी बनाते हैं तो उसके अंदर हम साइंस का भी यूज़ करते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी भी आती है, इंजीनियरिंग भी आता है, मैथ्स भी आता है और आर्ट्स भी आता है। क्योंकि अगर आप देखें तो दुनिया के बहुत सारे मुल्क सिर्फ कार डिज़ाइनिंग के ऊपर फोकस करते हैं और कार डिज़ाइन के ऊपर फोकस करते हैं। एक एग्जांपल है कि आप उसके अंदर डायनामिक्स ये देखते हैं कि जब वो तेज़ चलती है तो एयर की फ्रिक्शन उसको कैसे किस तरह वो चलेगी, किस तरह उसको कहाँ पे उसको हमने साइज़ को कम करना है ताकि वो फ्रिक्शन और एयर प्रेशर को रोक सके या उसे स्लो ना हो सके। सो हमारा जो एक मिसकंसेप्शन पाकिस्तानी पब्लिक का है वो हमें दूर करना है कि स्टेम एक करिकुलम नहीं है, स्टेम एक निसाब नहीं है। स्टेम एक वो तरीका है उन रेगुलर सब्जेक्ट्स को पढ़ाने का जिनको हम उनको इंटीग्रेट करके एक मीनिंगफुल चीज़ समझाते हैं बच्चे को, कि अगर हमने एक टॉपिक पढ़ाया है उसको हमने रियल लाइफ में वो किस तरह का लगता है, क्या दिखता है, हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। जैसा कि आपने बताया कि ये बहुत ही एलैबोरेटेड वे में आप पढ़ाते हैं स्टेम एजुकेशन में। नॉर्मली मैथ्स तो हम बिल्कुल इनिशियल ईयर से स्टार्ट कर लेते हैं और फिर साइंस जाके स्टार्ट होती है मिडिल स्कूल से, एंड देन ये जो टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, ये तो हाई स्कूल में या इससे भी फर्दर हम लोग शुरू करते हैं पढ़ना। तो स्टेम एजुकेशन और ये नॉर्मल करिकुलम में ऐसा क्या फ़र्क है, इसको ज़रा आसान अल्फाज में बताइएगा। मैं जब पेरेंट्स से बात करती हूँ तो एक बहुत ही आसान एग्जांपल देती हूँ कि जैसे हमारे किंडरगार्टन में बच्चे पढ़ते हैं गोल्डीलॉक्स एंड द थ्री बेयर्स की स्टोरी, और वो हर एक ने सुनी हुई है। तो इसका जब हम स्टेम के तरीके से इसको पढ़ाते हैं तो उसमें ये है कि एक प्रॉब्लम फ्लोट करते हैं बच्चों के लिए और उसको इसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए उनको कोशिश करते हैं कि वो सोचें। फॉर एग्जांपल, हमें गोल्डीलॉक्स को एक परफेक्ट बेड चाहिए होता है बेड लेटने के लिए, जो कि ना बहुत बड़ा हो, ना बहुत छोटा हो, ना बहुत सॉफ्ट हो। सो बच्चों के लिए एक प्रॉब्लम डाली जाती है कि अब आप अपने लिए एक बेड डिज़ाइन करें। अब उसके अंदर मैथ्स ऐसे आता है कि आप
وہ کتنا اونچا ہونا چاہیے. اس کے اندر سائنس آتی ہے کہ وہ کتنا سافٹ ہونا چاہیے. سو اس کے اندر ٹیکنالوجی آتی ہے. ٹیکنالوجی ڈز ناٹ مین کہ کوئی بڑی کمپلیکیٹڈ چیز ہے. ٹیکنالوجی کے اندر اور میتھس کے اندر سمپل چیزیں کہ کیا بیڈ کی جو ٹانگیں ہیں وہ 90 ڈگری کے اینگل پہ ہوں یا 45 ڈگری کے اینگل پہ ہوں. سو ہم یہ ڈفرینٹ چیزوں سے بچوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح کا بیڈ ڈیزائن کریں جو نہ ٹوٹ جائے, جس کے اندر نہ جو ہے جس کے اوپر آرام سے آپ کلائم کر سکیں. سو یہ ایکچولی ہم فاؤنڈیشنز لے کر رہے ہیں ہائر آرڈر تھنکنگ کی. ہم ان کو سوچنے کی, پرابلم سالونگ کی جو بیسس ہے وہ ہم اس کو لے ڈاؤن کریں. پٹ دیم ان اے سچویشن جس میں وہ خود اپنا دماغ یوز کریں, اس پرابلم کو سالو کرنے کے سولوشنز پروڈیوس کریں. اسٹیم ایجوکیشن میں کون سے ایسے اسکلز ہوتے ہیں اور کون سے اسپیسیفک ٹاپکس ہیں جن پہ فوکس کیا جاتا ہے؟ بیسیکلی یہ ہر ٹاپک کو یوز کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر, لیکن اس میں جو سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے وہ سائنس کے بہت سارے ٹاپکس ہیں, جس کے اندر فزکس کے ٹاپکس آتے ہیں, کیمسٹری کے آتے ہیں, بٹ بہت ساری چیزوں کو آپ اسٹیم میں انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ لینگویج کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اسٹیم میں, آرٹس کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اسٹیم میں. سو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت سارے ٹاپکس ہم اسٹیم میں جب انٹیگریٹ کر کے اس کو بچوں کو سکھاتے ہیں تو اس کا ایک مطلب بن جاتا ہے بچوں کے لیے. جو اس وقت ہماری پریزنٹ ایجوکیشن ہے اس کا یہ فلو ہے کہ ہم ہر چیز ان کو ایک آئسولیٹڈ طریقے سے پڑھا رہے ہیں. جیسے ہم لاز آف موشن کرا رہے ہیں یا فرکشن کرا رہے ہیں یا کچھ اس طرح کی ٹاپکس کراتے ہیں جو بچے یاد تو کراتے ہیں, میمورائز کر لیتے ہیں, ایگزام میں ریپروڈیوس کر لیتے ہیں, لیکن جب آپ ان کو کہیں کہ اس کو اپلائی کریں باہر تو وہ اس کو اپلائی نہیں کر سکتے. سو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں جب آپ ان کو ایک پرابلم دے کے انٹیگریٹ کرنا ان کو اس کو سکھاتے ہیں تو وہ یہی چیز کو اپنے یہی نالج کو جو کلاس روم میں انہوں نے سیکھا ہوتا ہے یہ اپنی باہر کی دنیا میں اس کو یوز کر سکتے ہیں. یو مینشن فزکس اور ایسے ہی کچھ سبجیکٹ سائنس کے, یہ کب سے اسٹارٹ ہوتے ہیں اور کیا مطلب بالکل انیشیل ایئرز میں ایسے سبجیکٹس پڑھنے کو ملتے ہیں؟ سائنس بہت بیسک ہوتی ہے. جب ہم 5 سال کے بچے کے لیے ساتھ شروع کرتے ہیں یا 4 ایئرس کے, تو ہم جیسے پلانٹس پڑھاتے ہیں تو اس کے اندر ہم پودوں کے بارے میں اس کے صرف پارٹس بتاتے ہیں کہ یہ اسٹیم ہے, یہ روٹس ہے. مجھے ایک ایکسپیریمنٹ یاد ہے بہت انیشیل ایئرز میں, فوٹو سینتھسس کا جو ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ ادر تھیوریٹیکل ورڈز جو ہم نے پڑھے تھے یا کچھ بھی کیا تھا. جو ایک ڈفرینس ہے وہ یہی ہے کہ اس میں اسٹیم ایجوکیشن میں ہینڈ آن ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں یا ہم اس کو فزیکلی فیل کر رہے ہوتے ہیں کرتے ہوئے. بالکل ایبسلیوٹلی آپ کریکٹ. اور ہم ان ایکسپیریمنٹس, ان پروجیکٹس کو میں ڈفرینٹ سبجیکٹس کو لے کے چلتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے ابھی آپ نے فوٹو سنتھسس کی بات کی, تو چھوٹے بچوں کے ساتھ سب سے اچھا ایگزامپل یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ یہ آپ ایک پلانٹ جو ہے اس کا سیڈ بوئیں اور اس میں سے جب پودا نکلتا ہے تو اس کے بعد دیکھیں 2 پودے ہیں, ایک کو آپ پانی دیں اور ایک کو سورج میں رکھیں اور دوسرے کو پانی نہ دیں اور اندھیرے میں رکھیں, تو ڈفرینس کیا ہوگا. یہ ایک بہت فرسٹ انیشیل سٹیپ ہوتے ہیں ان کو ایک پرابلم سمجھانے کے کہ پودے جو ہیں ان کو ان کی نشو و نما کے لیے ہمیں کیا چیز چاہیے ہوتی ہے. سو ہم فاؤنڈیشنز ان کے ایج اپروپریٹ لیول پہ لے ڈاؤن کرتے ہیں, اور پھر آبویسلی جب ایڈوانس ہوتی ہیں چیزیں تو اسی طرح پرابلمز بھی ایڈوانس ہوتے ہیں. اور اس وقت جو ہماری ایجوکیشن کا بہت بڑا ڈیلیما ہے کہ ہمارا بچہ یاد کر رہا ہے اس انفارمیشن کو, اس فیکٹ کو جو کہ شاید آئندہ زندگی میں اس کو بالکل ضرورت نہیں پڑے گی. اٹس اے کلک اوے, اس نے گوگل کیا اور ساری انفارمیشن اس تک آ جائے. اس انفارمیشن کو یوز کیسے کرنا ہے وہ چیز ہے جو ہم نے سکھانی ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارے اسکولز میں ہم انفارمیشن دے رہے ہیں, اس کا یوزیج نہیں بتا رہے. اسٹیم ایجوکیشن فارم ہوتی ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں آرٹ کے اوپر اتنا توجہ نہیں دی جاتی جیسے کہ باہر کے ممالک میں دی جاتی ہے. اس کے ڈفرینٹ بیریئرز ہیں ہمارے پاس. ایک یہ ہے کہ ہمارے پاس آرٹسٹ کم ہیں جو کہ ٹیچنگ میں آنا چاہتے ہیں, بیکاز جو آرٹسٹ ہیں وہ پروفیشنلی آرٹ بیچتے ہیں اور وہ ان کے لیے زیادہ ایک بہتر روزگار کا وہ فارم ہوتا ہے. سو آرٹ ایک وہ سبجیکٹ ہے جو ہمیشہ ہمارا پیچھے رہ جاتا ہے. کیا کوئی بھی ٹیچر جس کو سائنس کا نالج ہے یا کوئی انجینئرنگ کا نالج ہے, کوئی بھی اسٹیم ایجوکیشن میں وہ
बच्चों को पढ़ा सकता है या इसकी कोई स्पेशल ट्रेनिंग होती है? दो चीज़ें होती हैं टीचर के लिए, एक वो होती है जो कंटेंट नॉलेज होता है, जिसको हम कहते हैं कि जो मजमून वो पढ़ा रही है उसके बारे में उसको महारत हासिल हो। ये तो हम इंश्योर करते हैं जब हम हायर कर रहे होते हैं गवर्नमेंट लेवल पे भी और प्राइवेट लेवल पे भी, कि अगर आपने किसी से केमिस्ट्री पढ़ानी है तो उसका मास्टर्स या बैचलर्स उस सब्जेक्ट में हो, या इंग्लिश पढ़ानी है। तो जो चीज़ जिसके ऊपर हम फोकस नहीं करते वो ये है टीचिंग मेथडोलॉजीज़। क्या उनको इस अपने कंटेंट नॉलेज को आगे इम्पार्ट करना आता है या नहीं आता। यही एक प्रॉब्लम है कि जहाँ पे वो जहाँ हमारा बहुत बड़ा एक गैप है कि टीचर के पास उसके अपने मजमून का नॉलेज तो है, लेकिन उस नॉलेज को ट्रांसफ़र उसने कैसे करना है, वो चीज़ें हैं जो उसमें हमें फोकस करना चाहिए। और वो सिर्फ हो सकता है टीचर ट्रेनिंग से, जो मैं हर पॉइंट पे कहती हूँ कि हर स्कूल, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, उसका मंत्रा होना चाहिए टीचर ट्रेनिंग एंड टीचर ट्रेनिंग। बिल्कुल, टीचर का जो अंदाज होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है स्टूडेंट पे। देयर इज़ अ फेमस सेइंग कि कोई वर्स्ट सब्जेक्ट नहीं होता, देयर इज़ ऑलवेज अ वर्स्ट टीचर। तो टीचर पे डिपेंड करता है कि टीचर कैसे सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाती है और कैसे उसको बोरिंग बना देती है। बैरियर्स की बात करें तो पाकिस्तान में ऐसे कौन से बैरियर्स हैं जिसकी वजह से स्टेम एजुकेशन लोअर लेवल्स पे इंट्रोड्यूस अभी तक नहीं हो सका? इसमें दो बैरियर्स हैं सहर। एक ये है लैक ऑफ अवेयरनेस। सबसे पहले कि हमें अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ इस रेस में पहुंचना है तो हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम को रीवैम्प करना है, हमें उसको कम्प्लीटली चेंज करना है ताकि हम इन चेंजिंग टाइम्स के साथ जो इनकी नीड्स हैं हमारे बच्चे उसके लिए इक्विप्ड हों। हमें कोविड ने ये बताया कि बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं, और हमने क्या हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं? नहीं, हम उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं है। क्या हमारा बच्चा जो BA MA करके निकलता है, क्या हमने ये सोचा है कि अगर एक बच्चा स्टेटिस्टिक्स करके निकल रहा है, उसके अंदर मास्टर्स, तो आगे 10 साल गोइंग फॉरवर्ड उसने क्या करना है, उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी कैसे होनी है, उसने अपना रोज़गार कैसे कमाना है। सो हमें अपना सिस्टम रीवैम्प करना है, क्योंकि अगर हम मूविंग टाइम के साथ अगर हमने अपने मुल्क को आगे लेके जाना है तो हमें अपनी तालीम को बहुत ज़्यादा उसके अंदर एफर्ट करके मॉडर्न करना है। और एक जो सबसे बड़ा, जो मैं हर जगह ये कहती हूँ, हमें अपने एग्ज़ामिनेशन सिस्टम को चेंज करना है। अगर हमारा एग्ज़ामिनेशन सिस्टम फोकस करता है सिर्फ मेमोरी के ऊपर और इस बात के ऊपर कि हमारा बच्चा 1100 में से 1100 नंबर लेगा, तो हमारा टीचर कभी भी उसको उस तरीके से नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि टीचर का इवेंचुअल गोल होता है कि उसका बच्चा अच्छा स्कोर करे एग्ज़ाम में। और अगर उसको एग्ज़ाम में सिर्फ उसकी मेमोरी टेस्ट हो रही है तो टीचर उसकी मेमोरी ही को अच्छा और शार्प करेगा। इसी को मैं आगे पूछना आपसे चाहूँगी कि कौन सा ऐसा मेथड यूज़ हो सकता है एग्जामिनेशन का, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर आपकी मेमोरी टेस्ट होनी है तो फिर मेमोरी का एक अलग से एग्ज़ाम होना चाहिए। आपकी थ्योरेटिकल एग्जाम्स तो नहीं हो रहे ना, यू जस्ट एनीवन कैन क्रैम द पेपर और उसके बाद वो अपेयर हो सकता है। इसके बारे में बताइए कि कैसे हम इसको बेहतर कर सकते हैं एग्जामिनेशन सिस्टम को। इसके अंदर गवर्नमेंट ने पिछले दिनों कुछ इम्तिहानात ऐसे थे जिसके अंदर उन्होंने लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है उसके हिसाब से एग्ज़ाम पेपर्स को स्ट्रक्चर किया, जिसके अंदर पहला लेवल जो था कि मेमोरी टेस्टिंग थी, फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग का लेवल था, और फिर क्रिटिकल एनालिसिस का लेवल था। सो इसके अंदर उनको आसान लफ्ज़ों में उन्होंने इजी क्वेश्चंस, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, तो उसके अंदर उन्होंने हर किस्म का क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में डाला, ताकि बच्चे जो हैं सिर्फ मेमोराइज़ करके ना आएँ, याद करके ना आएँ, वो उसको समझ के भी आएँ, क्योंकि जो अगला लेवल ऑफ क्वेश्चंस था वो उसके ऊपर बेस था कि उनको उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। सो हम अगर अपने क्वेश्चंस को अपने एग्ज़ाम्स के पेपर को इस तरह डिवाइड कर लें कि कुछ पार्ट उसके अंदर सिर्फ मेमोरी के ऊपर फोकस करें और बाकी मेजॉरिटी पार्ट अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन पे करें, तो हम बहुत बेहतर अपने सिस्टम को कर सकते हैं, क्योंकि ये बैकवर्ड वर्किंग है सारी। अगर हमारी असेसमेंट बेहतर होगी तो हमारी टीचिंग मेथडोलॉजी बेहतर हो जाएगी, और अगर हमारी टीचिंग मेथडोलॉजी बेहतर होगी तो हमारे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बेहतर। पहले तो यही होता था कि 20-30 साल से एक ही करिकुलम हम पढ़ते आ रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है। और जैसे आपने मेंशन किया AI का, टेक्नोलॉजी जो इसमें है स्टेम में, T रिप्रेजेंट्स टेक्नोलॉजी में हम कितनी आगे गए हैं। जैसे बहुत तेज़ी से दुनिया बदली है, AI का ज़माना है, VR का है,
AR کا زمانہ ہے, تو کس طرح سے اس کو ہم نے اپڈیٹ کیا ہے؟ انفارچونیٹلی سحر ہمارا بچہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی یوز صرف فیس بک اور یوٹیوب تک ہم نے اس کو محدود کیا ہے. ٹیکنالوجی ایک ٹول ہے جس سے ہم انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. اس کی جوڈیشس یوز یا اس کی ہمارے بچوں کی, ہماری فیوچر جنریشن جو ہے, ہمارے ینگسٹرز, ان کو ہم سکھا نہیں پائے. اس وقت ہم اس کی یوز کر رہے ہیں, یوز نہیں کر رہے. ایک ویگ کانسیپٹ ہے کہ ٹیکنالوجی صرف آپ کا فون ہے, آپ کا لیپ ٹاپ ہے اور اس میں جو یوز ہونے والی اپلیکیشنس ہیں, لیکن یہ جو STEM ایجوکیشن ہے اس میں پروگرامنگ بھی ہے, کوڈنگ بھی ہے, اور اس میں آپ اپنا ایک اگر روبوٹکس کی بات کریں تو اس میں سینسرز یا اس کو کیسے پروگرام کیا جا سکتا ہے, یہ بھی کافی زیادہ اس کے اسکلس میں ہے. اس کے بارے میں بتائیے. ٹیکنالوجی کی تو اینڈ ہی اب کوئی نہیں ہے, اور جب سے اب یہ ریسنٹ جو AI کی وجہ سے اب ایک دنیا ایوالو کرنا شروع ہو گئی ہے. ایک چیٹ GPT نکل آیا ہے جس کے اوپر ایک ڈبیٹ ہو رہا ہے کہ کیا یہ ٹیک اوور کر لے گا ٹیچر کا رول, کیا ہمیں انگلش پڑھانے کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں. سو ٹیکنالوجی اور روبوٹکس سے میرا جو تجربہ یہ ہے, جب ہم نے روبوٹکس کا کریکولم جو اسٹرکچر کیا تو اس کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ بچے انجینئرنگ بھی یوز کر رہے تھے, ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کر رہے تھے, اور آپ نے جیسے مینشن کیا کہ کوڈنگ اور پروگرامنگ, جس کی وجہ سے ان کی جو کرٹیکل تھنکنگ سکلز تھیں, جو ان کی انالیٹک تھنکنگ سکلز تھیں, وہ بہت شارپ ہو گئی تھیں. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس بچے نے اس کے بعد پروگرامر بننا ہے یا اس کے بعد اس نے کوڈر بننا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے مائنڈ کو شارپ بنا رہے ہیں, اس کو ہم ایسا ٹرین کر رہے ہیں کہ وہ ڈفرینٹ چیزوں میں اس کو استعمال کرے, کس طرح استعمال کرے. دیٹ از واٹ وی آر ٹیچنگ دا چائلڈ. لینگویج کی آپ نے بات کی تھی کہ لینگویج بھی STEM ایجوکیشن کا ایک حصہ ہے, اور کون سے ایسے سبجیکٹس ہیں جیسے جو ہسٹری سبجیکٹ ہو گیا یا ایسے کوئی ہیومینٹیز کے سبجیکٹس ہوتے ہیں STEM ایجوکیشن میں, وہ کیسے لنکڈ ہیں, اور ہمارے یہ جو مین کور سبجیکٹس ہیں ان کو کیسے انٹیگریٹ کر سکتے ہیں؟ کور سبجیکٹس تو STEM کا ایک پارٹ ہیں, اور جو لینگویجز ہیں وہ تو ایک آٹومیٹک اس کے اندر امبیڈ ہو جاتی ہیں. آرٹس ابھی جیسے ہم نے ذکر کیا کہ آرٹس بہت ضروری ہے, بٹ سم ہاؤ ہم اس کے اندر ابھی وہاں تک پہنچ نہیں, وی آر ناٹ گیٹنگ ٹو دیٹ لیول, کیونکہ ہمارے اپنے کلچرل ٹیبوز ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کو پہنچ نہیں پاتے اس کے اوپر. And other subjects like history, and we have, there are all things skills and a lot of other subjects. ہسٹری سے سحر ہم نے, جیسے میں ہمیشہ ایگزامپل دیتی ہوں کہ we learn from our mistakes from history. تو اگر فلائنگ مشینز جب انوینٹ ہوئیں تو ان کی ہسٹری سے ہمارے بچے یہ سیکھ سکتے ہیں when they are trying to make a flying object, when they are trying to make an aeroplane, کہ کیا پرابلمس تھیں جس کی وجہ سے پہلے رائٹ بردرز نے ایک جہاز بنایا, کس طرح وہ گر جاتا تھا, کیا وجہ تھی. سو ہسٹری ایکچولی ٹیچز یو a lot of lessons کہ جس سے آپ جو ہے اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں. And I think AI is contributing a lot. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہسٹوریکل کوئی سینیریوز تھے یا کوئی ایسے امیجز تھے, اس کو ریکریٹ کر سکتے ہیں, اور جب آپ کے سامنے کوئی امیج آتی ہے جیسے فار ایگزامپل دا پیرامڈس اور دا ممیز, اور جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ ایک امپرنٹ ہو جاتے ہیں آپ کے دماغ میں. دیٹ ہیلپس ان لرننگ اے لاٹ. STEM ایجوکیشن 2021 میں ہم نے زیادہ سنا ہے کہ STEM ایجوکیشن اب اسکولز میں انٹروڈیوس ہو گیا ہے, یا اس کے بارے میں لوگ بہت زیادہ انیشیٹوز لے رہے ہیں, تو یہ ایک بز ورڈ کیسے بن گیا؟ ان مائی 25 years of experience میں نے یہ ریئلائز کیا کہ ہم STEM میں بہت پیچھے ہیں, ہم ان سبجیکٹس کے اوپر اتنا فوکس نہیں کر رہے, اور اگر پاکستان کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے تو ہم نے STEM کو عام کر دینا ہے, ہم نے ایک کامن ورڈ بنا دینا ہے, ایک کامن ایجوکیشن کا سسٹم بنا دینا ہے, اور وہ ایجوکیشن جو ہر ایک کے لیے ہو. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں اچھی تعلیم کا ایکسیس صرف ان صاحب حیثیت لوگوں کے لیے ہے, جو کہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے, کیونکہ وہ ایک تو بہت کم پرسنٹیج ہے ہماری ملک کا, اور وہ بچے ہیں جنہوں نے انیویٹبلی پاکستان چھوڑ جانا ہے. تو ہمارا وہ بچہ جو ہمارا ایک مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کا بچہ ہے, جس نے ہمارے ملک میں رہنا ہے, جس نے پاکستان کو آگے لے کے بڑھنا ہے, اس کو ہمیں وہ ایجوکیشن دینی ہے, جس کی وجہ سے ہم سب نے بہت فوکس کیا ہے. ایٹ لیسٹ پنجاب میں ہم نے اب ایک بڑا کامن ورڈ شروع ہو گیا ہے, بٹ ابھی یہ ورڈ ہے, اس کے پیچھے اس کو وی ہیو ٹو واک دا ٹاک. ابھی صرف باتیں ہیں, اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سسٹم ہے جس کے بارے میں پہلے ہمیں ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے, یہ کیسے ڈفرینٹ ہے ہمارے مین اسٹریم کریکولم سے.
پیرنٹس کا بہت بڑا کنسرن ہوتا ہے کہ جس اسکول میں ہم اپنے بچوں کو لے کے جائیں گے اس میں کیا ان کو ڈفرینٹ ملے گا یا از اٹ افورڈیبل. تو اس کے بارے میں بتائیے کہ کیا عام شہری اس تک ایکسیس رکھ سکتا ہے؟ ہمارا یہ خیال ہے کہ جو چیز ماڈرن ہے، جو جدید ہے، وہ مہنگی ہے. ایسے بالکل نہیں ہے. اسٹیم ایک پڑھانے کا طریقہ ہے. اٹ از دا وے ٹو ٹیچ ڈفرینٹ سبجیکٹس. تو ٹیچرز اگر ہمارے ٹرینڈ ہیں، اگر ہم ان کو اپڈیٹڈ رکھ رہے ہیں، تو کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ اس کے اندر پیسے زیادہ لگیں. یس، ٹیچر ٹریننگ کے اوپر لگتے ہیں، بٹ دین کوئی پیرنٹ کے اوپر لوڈ اس طرح نہیں آتا کہ اس کو کوئی اس کے لیے کوئی بڑے ٹولز لینے ہیں یا کوئی اس کے لیے بہت فائنانسز کو علیحدہ کر کے رکھنا ہے. ہم کمپٹیشنس کی جب بات کرتے ہیں تو اگر ڈفرینٹ ہم کمپٹیشنس میں اپنے بچوں کو انرول کروائیں گے، پھر ہی وہ ایک کمپٹیشن میں آ سکتے ہیں یا کمبیٹ کر سکتے ہیں ان چیلنجز سے جو آل اوور دا ورلڈ چل رہے ہیں. تو پاکستان میں کیا ایسے مواقع ملتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کو کہ وہ انٹرنیشنل کمپٹیشنس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں اسٹیم ایجوکیشن سے ریلیٹڈ؟ ایبسلیوٹلی ملتے ہیں. پاکستان ایک تو گورنمنٹ بھی اسٹیم کے اوپر بہت کام کری ہے، پرائیویٹ سیکٹر نے بھی اس کو پک اپ کر لیا ہے. تو جہاں پہ بھی اسٹیم کا ذکر ہوتا ہے پاکستان میں اور جہاں انٹرنیشنل کمپٹیشنز آتے ہیں، ہمارے اسکولز میں دے بی پرائیویٹ اور پبلک، سب کی کوشش یہ ہے کہ ہمارے بچے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں اینڈ دے آر ڈوئنگ ویری ویل. ہمارا بچہ بہت انٹیلیجنٹ بچہ ہے اور وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے. ہم نے صرف اس کو موقع دینا ہے آگے بڑھنے کا. واٹ اباؤٹ دا ریموٹ ایریاز؟ ایسے لوگ جن تک ابھی بھی رسائی نہیں ہے اس انفارمیشن کی، ان تک کیسے ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اس لیے کہ ہمارے کچھ ایسے صوبے ہیں، بلوچستان وغیرہ سب، وہاں پہ ایک اچھی تعلیم کے لیے کافی ابھی ایفرٹ چاہیے. وہاں پہ ٹیچرز کا فقدان ہے، ٹیچر ٹریننگ بہت چاہیے. وہاں پہ انٹرنیٹ ایکسیس نہیں ہے. سو ابھی ہم ایسے علاقوں میں اور ایسی جگہوں پہ ہماری گورنمنٹ کو، پرائیویٹ کو، مطلب ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ چاہیے اگر ہم نے پاکستان کو آگے لے کے بڑھنا ہے اور اپنے انڈر ڈیولپڈ ایریاز کو ڈیولپ کرنا. اور میڈیا اس میں شورلی ایک بہت ہی اہم کردار ادا کر سکتا ہے اس انفارمیشن کو اسپریڈ کرنے کے لیے. واٹ از دا فیوچر آف اسٹیم ایجوکیشن ان پاکستان؟ اسٹیم ایجوکیشن از دا فیوچر آف پاکستان. اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے، جو کہ ہم سب چاہتے ہیں، اور اگر ہم نے ڈیولپنگ کنٹریز کے کیڈر سے نکل کے ڈیولپڈ کنٹریز میں جانا ہے، تو ہمیں اسٹیم ایجوکیشن، اسٹیم کا طریقہ جو ہے پڑھانے کا، وہ اپنانا پڑے گا. ادروائز ہم اس ریس میں بہت پیچھے رہ جائیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شازیہ فار گیونگ یور ٹائم اور ہمیں اویئر کرنے کے لیے اسٹیم ایجوکیشن کے بارے میں. تھینک یو سہر فار گیونگ می دس اپرچونیٹی. یو ویلکم. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اسٹیم ایجوکیشن کتنا امپورٹنٹ ہے اور کیسے ہم اس نیو ٹرینڈ کے ذریعے اپنے بچوں کو ایک بریلینٹ فیوچر دے سکتے ہیں. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک، نئے گیسٹ کے ساتھ. اسکرین پر آپ سوشل میڈیا ہینڈلز دیکھ رہے ہوں گے، آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، نئے ٹاپکس بھی متعارف کروا سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ سنڈے. اللہ حافظ.